بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ کہ نماز عصر کس نبی کی یادگار ہے، نماز عصر کس نبی نے ادا فرمائی سب سے پہلے اور ان کی یاد کو آج تک زندہ رکھا گیا، ان کی ادا کو آج تک زندہ رکھا گیا۔ آخر کار وہ کون سے نبی تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا سن لیں اور یہ معلومات حاصل کر لیں۔ اگر کوئی آپ سے پھر معلوم کرے گا تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے گا، آپ بخوبی اس کو بتا سکیں گے کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے ادا فرمائی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے نماز عصر جو ادا فرمائی ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ کیوں ادا فرمائی؟ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ کو خیال آیا کہ اللہ جب دنیا فنا ہو جائے گی پھر تو نہ جانے کتنی مدت کے بعد سب کو دوبارہ زندہ فرمائے۔ انسان دنیا کو چھوڑتا ہے، نہ جانے کب تک وہ قبر میں رہے گا، اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی، ماंس گل جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، مولا تو زندہ فرمائے گا، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ جا رہے تھے، راستے میں سفر میں ایک جگہ یہ لیٹے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر لیٹ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی، آپ سو گئے، اور آپ ایسے سوئے کہ آپ 100 برس تک سوئے رہے۔ جب 100 سال گزر گئے اور آپ سوتے رہے، 100 سال کے بعد بحکم الہی آپ بیدار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جو آپ کی سواری تھی، گدھے پہ آپ سوار تھے، وہ سواری بھی ختم ہو چکی ہے، کوئی ہڈی نظر آئی۔ آپ کہتے ہیں پروردگار میری سواری کدھر ہے؟ آواز آئی، اے عزیر آپ کی سواری فنا ہو گئی ہے، اور آپ پورے 100 سال کے بعد بیدار ہوئے ہیں۔ تو آپ بڑے حیرت میں پڑے اور اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھا۔ جب کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ صحیح سلامت تھا، تو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ آخر کار گدھا تو ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، تو یہ سامان سلامت ہے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار جب تو نے مجھے زندہ فرما دیا، دوبارہ 100 برس کے بعد تو نے مجھے بیدار فرما دیا، جب تو نے میرے پھلوں کو، میرے کھانے کو سلامت رکھا، میرے اس گدھے کو بھی زندگی عطا فرما دی۔ رب نے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع فرمایا جو بکھر چکی تھی، جس کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے تمام ہڈیاں آ کر ایک دوسرے سے جڑ گئیں، ان پر ماंس آ گیا، کھال آ گئی، پھر بال بھی آ گئے۔ پورا گدھا آپ کے سامنے یہ تیار تھا، زندہ بھی ہو گیا، اللہ نے اس میں روح بھی ڈال دی۔ جب زندہ ہو گیا، رب نے ارشاد فرمایا، اے عزیر جس طرح ہم نے تمہاری اس گدھے کو زندہ فرما دیا، اسی طرح ہم دنیا کی ہر چیز کو زندہ کر دیں گے، ہر چیز کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا فرمائی،
جو نماز ادا فرمائی وہ عصر کی نماز تھی، عصر کا وقت تھا، شام کا وقت تھا۔ اس وقت آپ نے نماز پڑھی، رب کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے نبی کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض فرما دیا۔ اور یہ نماز عصر جو یادگار ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مولا نمازوں کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہ معلومات ہو جائے اور ہم اور آپ اس کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔